تو عدنان شاہ نامی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھ سے پوچھا سر نوکری صحیح ہے یا جاب؟ تو پھر میں نے اس کو ایک طرح سے اگزامپل دی. میں نے کہا اگر میں کسی بندر کے سامنے 1 درجن کیلے پھینکوں اور دوسری طرف اس کے سامنے 1 لاکھ روپے پھینکوں تو آیا بندر جو ہے نا وہ کیلے اٹھائے گی یا 1 لاکھ روپے اٹھائے گی؟ تو ڈیفینیٹلی وہ کیلے ہی اٹھائے گی، کیونکہ بندر کو یہ نہیں پتا کہ اس 1 لاکھ روپے سے بے پناہ درجن، ہزاروں درجن کیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ایک ملازم شخص، اس کو یہ نہیں پتا کہ بزنس سے بے پناہ نوکریاں نکلتی ہے. ماشاءاللہ میں نے عرفان بھائی سے بہت کچھ سیکھا، جس طرح وہ ویڈیوز میں نظر آتے ہیں. تو بیٹ یہ وہ کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا سین بھی یہی ہے. جس طرح یہ ویڈیوز پر نظر آتے ہیں، جس طرح ابھی نظر آ رہے ہیں، کیمرہ بند ہونے کے بعد بھی یہ ویسے ہی ہوں گے. میرا یقین ہے جب آپ آئیں گے جس چیئر پر میں بیٹھا ہوں، کیونکہ میں اکثر ان کو ویڈیوز میں دیکھتا تھا، جس چیئر پر میں بیٹھا ہوں ڈھیر سارے لوگ اس چیئر پر میرے خیال سے بیٹھے ہوں گے، اب کما رہے ہیں. تو وہی سین میں نے آج پورا دن دیکھا عرفان صاحب کے ساتھ. تو عرفان صاحب آئی ایم ریئلی پراؤڈ آن یو. السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا. آج میرے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ سے تشریف لائے ایوب بھائی، جنہوں نے ماشاءاللہ BS مائکرو بایولوجی بھی کی ہوئی ہے. کافی عرصے سے ٹیچنگ یعنی کہ پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے منسلک ہیں. بالآخر اپنے کاروبار کا سوچ لیا اور قدم اٹھا لیا. ابھی ان سے ملیں گے، بات چیت کریں گے کہ انہوں نے اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، اتنا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونے کے باوجود اپنی فیکٹری کیوں لگائی، کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آج کی یہ ویڈیو خاص طور پہ ٹیچر حضرات، جو اس سوسائٹی کا پسا ہوا طبقہ ہے کافی حد تک، جو تھوڑے تھوڑے روپوں کے عوض، پیسوں کے عوض چھوٹی چھوٹی جگہ پہ نوکریاں کر رہے ہیں، حالانکہ موسٹ ٹیلنٹڈ پرسنالٹیز ہیں، ٹیلنٹ بھی ہے، انرجی بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، موٹیویٹڈ بھی ہے، لیکن ان کو اگر کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے لگی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر ہے ایوب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل. یہ بتائیں کہاں سے تشریف لائے؟ جی میں کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں. کوئٹہ میری رہائش ہے. آپ کی ویڈیوز میں کافی شوق سے دیکھتا آ رہا ہوں، تو آپ کی وجہ سے ہی مجھے ایک طرح سے موٹیویشن ملی ہے کاروبار کی طرف آنے کی. تو جیسا کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یقیناً آپ کو بھی اس بات کو جان کر کافی خوشی ہوئی ہوگی کہ ایک ٹیچر جو کہ سوسائٹی کا پسا ہوا طبقہ ہے، وہ آج الحمدللہ آپ کی موٹیویشن کی مدد سے آج اپنی پیروں پر کھڑا ہے. تو میں آپ کا کافی مشکور ہوں. آپ نے بہت زیادہ موٹیویشن مجھے دی، کیونکہ پہلے آپ صرف ویڈیوز پر ہی نظر آتے تھے، لیکن آج آپ میرے سامنے ہو. جو تاثر مجھے ویڈیوز میں ملتی تھی اس سے بڑھ کر مجھے آپ سے ملی ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے میری بہت زیادہ موٹیویشن کی کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے، انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ نے اپنی فیکٹری کیوں لگائی؟ دیکھیے عرفان بھائی، جہاں تک بات فیکٹری کی ہے، دیکھیے نوکری صرف ایک گھر کو پالتی ہے اور کاروبار نسلیں پالتی ہے. تو اگر بات ہے آگے بڑھنے کی، کچھ کرنے کی، تو کاروبار ہی صحیح. کیونکہ نوکر کسے کہا جاتا ہے؟ جو نوکر ہو. نوکری کرتا ہے. تو بزنس وہ واحد ٹول ہے، ذریعہ ہے، جو ایک نوکر کو نوکری کی غلامی سے آزادی دلاتا ہے اور ایک آزاد زندگی کی طرف راغب کرتا ہے. تو میں اس چیز سے کافی گہری سطح پر ایک طرح سے اتفاق رکھتا ہوں کہ کاروبار وہ واحد ٹول ہے
جس سے ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آپ نے کتنے عرصے تک نوکریاں کی؟ دیکھیے سر، میں نے ایز اے کامیاب ٹیچر، ہو سکتا ہے میرے اسٹوڈنٹس اس وقت مجھے دیکھ رہے ہو، نوا کلی کے اسٹوڈنٹس آلموسٹ جو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے جانتے ہوں گے۔ میں پچھلے 9 سال سے پڑھا رہا ہوں بطور ایک کامیاب ٹیچر۔ لیکن بات اگر کی جائے سیلری کی، تو جتنا بھی میں نے ہارڈ ورک کیا وہ تو ایک طرح سے درج ہے میرے دماغ میں، لیکن میرے پاس اپنا کمایا ہوا ایک بھی روپے نہیں ہے۔ یعنی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نوکری میں کوئی بھی برکت نہیں ہوتی، صرف گزارا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ اثاثے بنانا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی رقم جوڑی ہوئی فزیکلی وہ بھی موجود نہیں ہے۔ نہیں ہوتی، بلکہ الٹا میں نے ایسے بھی کاروباری حضرات دیکھے ہیں جن کی لاکھوں روپے تنخواہ ہوتی ہے، مہینے کے آخر میں لون پہ چل رہے ہوتے ہیں، ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کاروباری ہوتے ہیں وہ یا نوکری والے ہوتے ہیں؟ نوکری والے ہوتے ہیں۔ نوکری والے۔ کاروبار جتنا بھی چھوٹا ہو پھر بھی کافی بیک اپ دیتی ہے بندے کو۔ آج دن میں جب آپ یہاں پہ آئے، آپ نے ایک ایگزامپل تھی بہت اچھی لگی کہ وہ جو بندر والی، وہ کیا تھی؟ دیکھیں وہ اکثر میرے اسٹوڈنٹس پوچھتے رہتے ہیں، کیمبرج والے، یونیورسل والے، پروفیسر والے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں۔ تو عدنان شاہ نامی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھ سے پوچھا سر نوکری صحیح ہے یا جاب؟ تو پھر میں نے اس کو ایک طرح سے اگزامپل دی، میں نے کہا اگر میں کسی بندر کے سامنے 1 درجن کیلے پھینکوں اور دوسری طرف اس کے سامنے 1 لاکھ روپے پھینکوں، تو آیا بندر جو ہے نا وہ کیلے اٹھائے گی یا 1 لاکھ روپے اٹھائے گی؟ تو ڈیفینیٹلی وہ کیلے ہی اٹھائے گی، کیونکہ بندر کو یہ نہیں پتا کہ اس 1 لاکھ روپے سے بے پناہ درجن، ہزاروں درجن کیلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ایک ملازم شخص، اس کو یہ نہیں پتا کہ بزنس سے بے پناہ نوکریاں نکلتی ہے، یعنی ایک نوکری سے ایک ملازم نکلتا ہے، ایک کاروبار سے سینکڑوں نوکریاں نکلتی ہے، یعنی ایک کاروباری شخص کے پیچھے کتنے لوگوں کی رسک چڑھی ہوئی ہوتی ہے، سارے ملازم ہوتے ہیں ایک تاجر کے، یعنی ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، اس نے کئی سارے لوگوں کو جو ہے نا نوکری پہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے حیران ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو شعور دی ہے، عقل دی ہے، لیکن یہاں پر ان کی عقل فلوپ کر جاتی ہے کہ بھائی نوکری سے جان چھڑاؤ، اپنا خود کا ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرو۔ یہاں پہ ان کی جو عقل ہے وہ دم توڑ جاتی ہے۔ یقیناً میں حیران ہوں اس بات پر کہ کیوں ایسا ہوتا ہے معاشرے میں۔ آپ نے جب اتنا بڑا سٹیپ لیا، حالانکہ اتنے سالوں سے خود نوکر ہیں، خود پڑھا رہے ہیں، لیکن ٹیچنگ تو پیغمبری پیشہ ہے، بالکل اچھا پیشہ ہے، عزت والا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی اسکول میں، کالج میں، فلاں فلاں، آپ ان کے آئیڈیولوجی سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ ان کی پالیسی سے باہر ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے، آپ نے وہی رٹی رٹائی چیزیں طوطے کی طرح وہی پڑھانی ہے جو بک میں ہے، اس سے علاوہ کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ غلامی ہی ہے۔ آزادی یہ ہے کہ جو ڈیٹا، جو علم، جو فلسفہ آپ نے سیکھ لیا وہ لوگوں کو ٹرانسفر کر دیں۔ اب آپ نے جو اتنا بڑا رسک خود لیا ہے، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں لاہور، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اتنا کرایہ لگا کے آئے ہیں، تو آپ کا ذہن کیسے بدلا؟ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ دیکھیے خود سوچنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ سے میں کبھی نہیں ملا فزیکلی، آپ کو صرف سکرین پہ دیکھا میں نے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی طرز گفتار مجھے بہت پسند آئی، کیونکہ بطور ایک سائیکیٹرسٹ میں جان لیتا ہوں کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہوتا ہے، اس کے الفاظ اس کے حرکات سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو آپ کے جیسا کہ میں نے آج شروع میں پہنچتے ہی بتایا، میں نے کہا میں نے آپ کے ساری ویڈیوز دیکھے، آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو میں نے پورا ڈاؤن لوڈ کر رکھا تھا، تو مجھے تو کافی پسند آئے۔ اور دوسرے یہ جو بزنس کے نسخے ہیں ایک طرح سے یہ بڑے سمپلز ہے،
کیونکہ کسی یعنی جتنے بھی کم عقل انسان ہو بچے کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے. یعنی پچھلے دن میں ایک آرٹیکل کو پڑھ رہا تھا کہ جو انٹرنیٹ کی انڈسٹری ہے آج کل دنیا میں کتنی رچائی ہوئی ہے. خوراک کی انڈسٹری، فوڈ انڈسٹری انٹرنیٹ سے 3 گنا آگے بڑھے گی. یعنی خوراک جو ہے نا وہ ہر وقت درکار ہوتا ہے. ابھی پچھلی جو وبا چلی کرونا کی وبا تقریباً سب کچھ بند تھا، خوراک کی انڈسٹری کبھی بند نہیں ہوئی. آپ نے کون سی انڈسٹری لگا دی میرے ناظرین کو بتائے تو صحیح. دیکھیے میں نے ٹافیز کی، لولی پاپس کی. ابھی یہ جو وہ والی لولی پاپ ہے یہ میرا اپنا پروڈکشن ہے. خود بنایا جی سارے تقریباً میں نے خود ہی بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے. لیکن انیشیل ٹریننگ مجھے عرفان بھائی نے پرووائڈ کی تھی. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ابھی چائنا نے آرٹیفیشل سن بنایا، ہمارے ہاں کیا ہے تقریباً ابھی دیکھیے اگر ہماری آبادی 24 کروڑ میں دیکھی جائے تو 10 کروڑ میں تکے سے یا 8 کروڑ بچے ہیں، جوان نسل ہے، اسکول جاتے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، لیکن مجال یہ نہیں بنا سکتے. نہ اس میں نٹ ہے، نہ اس میں بولٹ ہے، نہ اس میں کوئی اتنا ایڈوانسڈ کیمیکل ہے. تو ہماری نوجوان نسل یہ اس کو کانا تو جانتی ہے مگر بنا نہیں سکتی. تو مجھے کافی ایک طرح سے مایوسی ہوتی ہے، ایک طرح سے حسرت ہوتی ہے کہ ہم انڈسٹریل لیول پر اتنے گر چکے ہیں کہ ہم ایک کیل تک نہیں بنا سکتے. کیل تو کیا صرف ایک ٹوپی نہیں بنا سکتے. بھائی جان آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں الحمدللہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو میں کامیاب کاروباری بنا چکا ہوں. اب لوگ پاکستان میں لوگ چیزیں بنا رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ میں کوہاٹ جا رہا ہوں اسی ویک میں، تو وہاں پہ میں نے صرف سال پہلے ڈیٹا کیبل کا چھوٹا یونٹ لگوایا تھا صرف 3 لاکھ سے. اسد خان بھائی ہیں، اب اس نے 1 کنال میں اپنی فیکٹری بنا لی. 1 سال لگا. اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے، میں انشاءاللہ جا رہا ہوں، اس کی ویڈیو بھی پوری فیکٹری کی آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستانی قوم کاروباری بن رہی ہے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ بدل رہے ہیں، مجبوریاں روشنیاں دکھا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب مجبوری ہے، اب لوگ نوجوان بچہ انٹرنیٹ کی دنیا سے سمجھ گیا ہے، سیکھ گیا ہے کہ میں نے رٹی رٹائی چیزیں سے پڑھنا ہے یا ساتھ کوئی ہنر سیکھنا ہے. عرفان بھائی اس کی ایک واضح اگزامپل آپ کے سامنے میں خود ہوں، کیونکہ میں نے بھی آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا پر، انٹرنیٹ کی سکرین پر دیکھا. آپ کی اس بات پر میں 100% اتفاق رکھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل بدل رہی ہے. ان کو اب سمجھ بوجھ آ رہی ہے کہ ہم ایک غلط ٹریک پر جا رہے تھے. ہم ایسی ایجوکیشن کو فالو کر رہے تھے جو کہ کہیں نہیں جاتی، جاتے جاتے ختم ہو جاتی ہے. ایجوکیشن کی ٹریک کہیں پر جا کے نہیں اینڈ ہوتی. کیسے؟ دیکھیں ہماری نوجوان نسل فارمیسی کر لیتی ہے، انجینئرنگ کر لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بے روزگار ہوتی ہے. دیکھیں تمام سکول بھرے ہوئے ہیں، تقریباً ہر بچہ، ہر نوجوان پڑھ رہا ہے. بہت کم ایسے نوجوان ہوں گے جو سکول نہیں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری سوسائٹی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی بڑا بزنس مین تک نہیں ہے. ابھی بزنس مین دیکھیں ڈاکٹر بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، انجینئر بننے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے. اب بزنس مین بننے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نہیں بن پا رہے ہوتے کیونکہ سوچ چھوٹی ہے. لیکن الحمدللہ آپ کی اس بات سے میں بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل بڑھ رہی ہے، دماغ اس کا بڑھ رہا ہے، شعور ان میں آ رہی ہے. تو جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود بدلے گی اللہ اس کی حالت بدلے گا. اسی طرح ماشاءاللہ اور حدیث مبارک بھی ہے نا کہ اگر آپ نے یعنی کہ پیسے کمانے ہیں، دولت کمانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تجارت کرنی ہے، نوکری نہیں کرنی. اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تعلیم.
ایسے ہی کرنا ہے. علم حاصل کرنا ہے. وہ تو طارق پڑھو مسعود تو صاحب، اگر پڑھو. آپ اس کو جانتے ہو، مفتی طارق مسعود صاحب، اس کی ایک بیان پچھلے دن وائرل تھی، شاید آپ نے بھی سنی ہو. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو پچھلی نسل تھی، جب ہم دنیا میں ایز اے سپر پاور رول پلے کر رہے تھے سب کانٹیننٹ کے، تو ہمارا کوئی بچہ اسکول نہیں گیا، سب تجارت کر رہے تھے. صحیح صحیح. یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر وہ خود ٹوپیوں کا کام کرتے تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے. یعنی کہ ہندوستان کی سرحدیں جو میانمار ہے وہاں سے شروع ہوتی تھی، کابل بھی اس کے بیچ میں آ جاتا تھا، افغانستان آج کا موجودہ افغانستان اس کے بیچ میں آ جاتا تھا. اتنی بڑی سلطنت تھی اور سپر پاور تھی. سلطنت عثمانیہ کے بعد دوسری سپر پاور مسلمانوں میں ہندوستان تھی. تو اس کے امیر جو امیر المومنین ہے، جو اونر ہے، جو لیڈر ہے اورنگزیب عالمگیر، وہ خود ٹوپیوں کا کام کرتے تھے. ایک اور انٹرسٹنگ بات شاید آپ کو بھی جان کے حیرانی ہوگی کہ میں خان جو پٹھان ہے، پشتون بھائی ہے نا، ہاں میں خود ان کا بڑا فین ہوں. بالکل. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میرے پاس آئیں گے نا، بڑا یہ فیکٹری لگانی ہے، یہ کوٹیشن لیں گے، کریں گے، آرڈر بک کروائیں گے، چلے جائیں گے. مشین جب پہنچ جائے گی، چلائیں گے، کریں گے. 6 مہینے بعد ماڑا پروڈکشن پورا نہیں ہو رہا، ایک اور فیکٹری بھیجو. اور فیکٹری پہ جو ماڑا نہیں پورا ہو رہا، ایک اور فیکٹری بھیجو. آپ جب آج آئے، آپ نے کیا کہا؟ میں رکنے والا بندہ ہوں؟ نہیں، میں عرفان بھائی یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی ایک طرح ایسے ہی سے ہے. تھیم ہوتی ہے دماغ میں. ایسے ہی تھا، آتے ہی بالکل. تھیم بنا، آئیڈیولوجی بنی. کیا آپ رک جائیں گے آگے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. سوال اسی ہی پیدا طریقے نہیں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لاہور جدھر آپ بیٹھے ہیں، اس نے بڑے بڑے کاروباری پیدا کیے ہیں. بالکل. یہ بزنس کا مرکز ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. لاہور نے بھی بہت کچھ اچھا، دیا. پاکستان سے ایک پوائنٹ ذہن میں یاد آیا. دیکھیے، ہمیں کون سے جو ہمارے جو شہر ہے، تقریباً پاکستان میں اگر میں صحیح بول رہا ہوں 136 کے قریب سٹیز ہے چھوٹے بڑے. ہمیں صرف 2 سٹیز پال رہی ہے، ایک لاہور، ایک کراچی. کیوں؟ تجارت کرتے ہیں. تجارت حالانکہ ایجوکیشن، اسکول، یونیورسٹی ہر سٹی میں ہے، یس. ہر سٹی کے بچے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. لیکن صرف 2 شہر 136 میں سے 2 سٹیز تجارت کرتی ہے صحیح معنوں میں، ایسے جس ہی کی وجہ سے کم از کم ایک طرح سے پلیٹ فارم پر ہے، گرے نہیں ہے ابھی 100%. لیکن 22 کروڑ میں سے اگر 2، دیکھیں میں ایک طرح سے مثال دے رہا ہوں، ایک باپ کے 22 بچے ہیں، 22 بیٹے ہیں، سپوز فرض کرے، تو 22 میں سے صرف 2 کما رہے ہیں، 20 کھا رہے ہیں، تو گھر تو نہیں چل سکتا. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کم از کم 2 تو کما رہے. کب کے دیوالیہ ہو چکے ہوتے. اللہ خیر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جن قوموں نے تجارت کی انہوں نے اپنی اکانومی سنبھالا اور وہی دنیا پر راج کیے انہوں نے. آپ کو میں مثال دے رہا ہوں سلطنت عثمانیہ کی. ان کی بھی معاش برابر تھی، زبردست تھی. ہندوستان کی معاش زبردست تھی. ہم پر انگریزوں نے جب حکمرانی کی، برطانیہ نے، تو ان کی معاش کا تو آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنی تھی. یعنی کہ جو زمین ہے، جو پلینٹ ہے، 25% زمین پر ان کا قبضہ تھا. پورے پلینٹ کے 25% پر ان کا قبضہ تھا. اور ذریعہ حکومت کیا تھا؟ معاش جمع کرنا. ہمارے ملک میں ٹرین انہوں نے لایا. کیوں؟ تاکہ تجارت کر سکے. اسکول کالج وغیرہ کے لیے نہیں لایا. پٹریاں انہوں نے بچائی. اس لیے نہیں بچائی کہ یہ ہمارے اوپر کافی رحم کرتے تھے یا ہم سے کافی لگاؤ تھا. ان کا تجارت کی غرض ہے تاکہ تجارت فاسٹ ہو، ان کو مال سپلائی کریں، یہ ہمارے سے مال لیں، مٹیریل لیں، سب کچھ صحیح ہے. تو جنہوں نے تجارت، کاروبار ان کو سنبھالا، انہوں نے دنیا کو سنبھالا. اچھا، پوائنٹ ہمارا یہ تھا، جس طرح میں نے بتایا پنجابی بھی کاروبار تو کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے ہیں. لیکن جو آپ لوگ ہیں نا، پٹھان لوگ محنتی ہیں. میں خود سارے علاقے پھر ہوں، میں جو آپ کا پورا گلگت بلتستان تک بھی، اور ادھر سے پشاور اور یہ سارا جو ہے نا چترال تک، پشتون بیلٹ جو ہے نا، پورا بیلٹ الحمدللہ میں نے کے پی کے وزٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کشمیر اور سارا یہ میں نے وزٹ کیا ہے. میں نے خود آنکھوں سے لوگوں کو محنت کرتے دیکھا ہے. بالکل. وہ دیکھنا ایک سائیڈ پہ. اب پریکٹیکل لوگ انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ بھائی آپ نے 1 سال پہلے 2 سال پہلے فیکٹری لگائی، اب آئے ہماری دعوت پہ آئے ہمارے فلاں. جب میں نکلتا ہوں
ٹور پہ تو لوگ پہلے سے پہلے ہی رابطے میں ہوتے ہیں، فلاں جگہ وزٹ دیکھیے آپ کی اس بات سے میں 100% اتفاق رکھتا ہوں. اصل آپ نے بات چھیڑی محنت کی کہ محنت کرنی چاہیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ دو طرح کے کاروباری بندے ہیں، ایک محنت کی اصل ڈیفینیشن کو جانتے ہیں اور دوسرے نہیں جانتے. اب میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں. میں نے ایک دن پروجیکٹر پر کلاس کو ایک لیکچر دی، ایک تصویر، ایک مزاحیہ ٹائپ تصویر دکھائی. حالانکہ وہ ہمیشہ بطور مزاحیہ تصویر ہمارے آنکھوں ہماری نظروں سے ہوتے ہوئے اکثر جاتی ہے. اس میں ایک شخص کو دکھایا گیا تھا، ایک ہاتھ پہ اس نے آٹے کا تیلا اٹھایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے ریڑھی اٹھائی ہوئی تھی. اب پتہ نہیں آپ لوکل زبان میں کیا بولتے ہیں، ریڑھی، جس میں چیزیں اٹھاتے ہیں. اب اتنی قوت لگا کر وہ جا رہا تھا. تو میں نے کہا بچوں کو، میں نے کہا یہ اس کا گھر 1 کلومیٹر دور ہے. اب بتاؤ یہ کتنا محنت کرے گا، زیادہ محنت کرے گا یا کم محنت کرے گا؟ محنت تو کر رہا ہے، قوت لگا رہا ہے، تکا رہا ہے خود کو تکانا محنت نہیں ہے. ابھی دیکھیں ایک بندہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اس کو طریقہ نہیں پتا ہوتا. یعنی کہ اگر آپ صرف ایک فیکٹری کھول لیتے، خود کماتے، تو کیا میں فیکٹری کھول سکتا تھا؟ بقولے آپ کے جو سٹاف ہے آج جن سے میری بات ہوئی ہے، تو ان کے مطابق آپ نے تقریباً 1000 بندوں کو فیکٹریاں کھول کے دی ہے اور وہ ماشاءاللہ اس وقت کما رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خود نہیں کھولنا، کھول کے دینا ہے فیکٹری. مشن یہی ہے ہمارا، مشن یہی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہارڈ ورک ہوا. اب اگر آپ اس چیز کو ایک اور بڑے سطح پر لے کے جاتے ہیں تو یہ 1000 جو ہے نا 1 لاکھ ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہے کہ ایک بندے میں شعور ہو، اپنے آپ کو بدلنے کا نہیں، اپنے ساتھ اپنے معاشرے کو بدلنے کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سوچ سمجھ کر سٹیپ اٹھانا ہی ہارڈ ورک ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ علم کہاں پہ ہے تو میں پتہ کون سا رستہ دکھاتا ہوں، میں جاؤ قبرستان. علم ادھر ہے. بڑے بزرگ ہمارے آبا و اجداد، علم تھا، بڑے بڑے حکیم حضرات فلاں، بس کوئی چھپا نہ لے، کوئی لے نہ لے، کوئی کاپی نہ کر لے کے قبر میں چلے. لیکن اگر وہی علم بانٹ جاتے، لکھ کے کسی کو سکھا جاتے نا، آج ہر گلی محلے علاقے میں کاروباری ہوتے. پہلے میں خود کاروباری بنا، میرے بھانجے بھتیجے میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کاروباری بنے، اب اور لوگ کاروباری بن رہے ہیں. آپ نے آج پورا دن گزارا، دیکھا ہے آپ نے، بالکل اتنے لوگ آتے ہیں کاروباری بن رہے ہیں. کیا میں غریب ہو گیا؟ نہیں ہوا، میرا رزق مزید بڑھ گیا. بالکل. اسی طریقے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کمپٹیشن اتنا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. بھائی اگر لاہور میں نا یہ برنت روڈ ہے، اس کے ساتھ رام گلی ہے، وہاں پہ نا توے بنتے ہیں جس پہ روٹیاں بناتے ہیں. بالکل. ہر روز ٹنوں کے حساب سے وہ توا جاتا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ ہم نے تو 30-20 سال بعد ایک توا خریدنا ہے، جو 50 سال بعد کبھی. اتنا توا کدھر جا رہا ہے اللہ جانتا ہے. جو اسی طریقے سے جو جانور کے گلے میں زنجیریں ڈالتے ہیں نا، بالکل، وہ ایک زنجیر 2 سال 3 سال 5 سال بھی نکال جاتی ہے. اتنی زنجیریں ٹنوں کے حساب سے بن رہی ہیں اور جا رہی ہیں. کدھر جا رہی ہیں اللہ کوئی جانتا پتہ نہیں. تو کمپٹیشن ہے، یہ ہے ڈیمانڈ ہے، یہ سب کی سب دم توڑ جاتی ہیں اگر کوئی شخص محنتی ہو، ایماندار ہو اور وہ بزنس کرنے کا ٹھان لینا، ساری رکاوٹیں ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیے عرفان بھائی آپ نے بات کی تھی یہ کمپٹیشن کی، اس طرح کے لوگ یہ کافی کنزرویٹو مائنڈ ہوتے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں، کیونکہ ان کو زنجیر، مثال آپ نے توا زنجیر یا کوئی چیز اٹھا لے، بنانے والے نظر تو آتے ہیں، اب وہ کنزپشن کرنے والے جن میں یہ چیز کنزیوم ہو رہی ہے، جو استعمال کر رہے وہ نظر نہیں آتے. 24 کروڑ پلس آبادی ہے اس ملک کی، کتنے توے بناؤ گے؟ صحیح ہے، بناتے بناتے زندگی گزر جائے گی، اب پورے نہیں ہوں گے. دوسری سائڈ پہ آ جاؤ، لولی پاپ. 24 کروڑ اگر آبادی ہے تو بچے کتنے ہوں گے؟ تقریباً میرے اندازے کے مطابق 6 کروڑ تو ہوں گے، 6 کروڑ لگ بھگ. ہر روز ایک بچہ ایک لولی پاپ کھائے، چلو آدھے کھائیں، زندگی گزر جائے گی بناتے 3 کروڑ لولی پاپ روزانہ بنا لو. نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا نا، بڑا مشکل امپاسبل ہے.
تو یہی بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے ڈیمانڈ ہے، چیزیں ہیں، بالکل. بنتی ہیں، بکتی ہیں. تو الحمدللہ جتنے بھی میرے بھائی سنتے ہیں اسپیشلی کوئٹہ سے، آپ نے عرفان سائنس والے صاحب کو تو دیکھا ہوگا کائنڈلی. اب میں خود کوئٹہ سے بلونگ کرتا ہوں، ٹیچنگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی ٹیچرز کی تو اپنی ایک طرح سے فیملی ہے. معاشرے میں اگر سب سے زیادہ توجہ اور بھروسہ کی جاتی ہے تو ٹیچرز پر کی جاتی ہے. ماشاءاللہ میں نے عرفان بھائی سے بہت کچھ سیکھا، جس طرح وہ ویڈیوز میں نظر آتے ہیں. تو BTS وہ کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا سین بھی یہی ہے. جس طرح یہ ویڈیوز پر نظر آتے ہیں، جس طرح ابھی نظر آ رہے ہیں، کیمرہ بند ہونے کے بعد بھی یہ ویسے ہی ہوں گے. میرا یقین ہے جب آپ آئیں گے جس چیئر پر میں بیٹھا ہوں، کیونکہ میں اکثر ان کو ویڈیوز میں دیکھتا تھا، جس چیئر پر میں بیٹھا ہوں ڈھیر سارے لوگ اس چیئر پر میرے خیال سے بیٹھے ہوں گے، اب کما رہے ہیں. تو وہی سین میں نے آج پورا دن دیکھا عرفان صاحب کے ساتھ. تو عرفان صاحب آئی ایم ریئلی پراؤڈ آن یو. ماشاءاللہ آپ ایک طرح سے خدمت کر رہے ہو اتنی مہنگائی میں، جہاں پر کہ میں بلوچستان سے دیکھ کر آ رہا ہوں. ابھی پنجاب میں ماشاءاللہ پھر بھی وسائل ہے، بلوچستان میں لوگ 10,000 کی نوکری کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. 10,000 کی نوکری کے لیے ترس رہے اس ہوتے مہنگائی کے دور ہیں میں اس مہنگائی کے دور میں. اب اس مہنگائی کے دور میں ایسا بندہ جو 10,000 کی نوکری کے لیے ترس رہا ہے، 10,000 بیچارے کو پورے مہینے ملتے ہیں، وہ بھی 10 تاریخ کو ملتے ہیں، ایک کو نہیں ملتے. تو اس کو روزگار دینا میری نظر میں ایک طرح سے جہاد ہے، 100% جہاد ہے. تو آئی ریئلی پراؤڈ آن یو. جو مشن آپ نے اٹھا رکھا ہے، جس مشن کو آپ لے کر جا رہے ہیں، میں اس پہ فخر کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آن دا کیمرہ میں کہہ رہا ہوں، تو میں کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے پیور میں رہوں گا. تو آپ کے ساتھ ہماری دعا رہے گی. بہت شکریہ محبتوں کا، چاہتوں کا، یہاں پہ آنے کا. آخر میں ایک بات اور بتائیں، جب گھر سے نکلے تو دماغ میں کیا کیا چیزیں چل رہی تھی؟ لوگوں نے تو روکا ہوگا آپ کو. دیکھیے لوگوں کی باتیں جو تھی وہ کمزور، میں نے کہا تھا یہ کنزرویٹو مائنڈ کے ہوتے ہیں، جو خود تو کچھ سوچتے نہیں ہیں. یعنی کہ وہ ایک لولی پاپ تک نہیں بنا سکتے، وہ ہمیں کیا مشورہ دیں گے. تو جب اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک قدم میری طرف بڑھو، میں 10 قدم آپ کی طرف بڑھوں گا. اب ایک قدم کیا ذہن میں ارادہ کیا کہ حلال کمانا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بس کمانا ہے، جیسے بھی ہو بس کمانا ہے. نہیں، ایک بار ارادہ کرو کہ حلال کمانا ہے، یقین مانو حلال کمانے کے ذریعے آپ کے اوپر پوٹ جائیں گے، ہر طرف سے ذریعے نظر آتے جائیں گے. ابھی آپ کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کا کبھی تصور ہی نہیں کیا. 1.5 کروڑ پلس آبادی ہے لاہور کی، اس کے باوجود مجھے آپ سے ملنا تھا، کیونکہ طرح سے ارادہ کیا ہوا تھا کہ حلال کمانا ہے، حرام نہیں. محنت کرنی ہے، لگن کرنا ہے. وہ ہمارے یہاں پشتوں میں ایک طرح سے کہاوت ہے کہ کالے کوے جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک ہی دار پہ بیٹھتے ہیں. محنت کش بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ محنت کش کا ہی ہمیشہ پالا پڑتا ہے. اور اس طرح فرسٹریٹ بندہ جو فرسٹریشن کا شکار ہو، مایوسی کا شکار ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ان کا پالا ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو آخر میں آپ سب کو پھر سے ایک طرح سے سبق آموز ٹائپ کا جملہ بتاتا ہوں، ایک طرح سے نصیحت کہتا ہوں یا سبق دیتا ہوں. زندگی میں ہارڈ ورک نہیں، سمارٹ ورک کرے. کیونکہ میں نے آپ کو مثال دی تھی، یہ مثال میں نے دینا تب بات بگڑ گئی، بات چڑھ گئی. زندگی میں ہمیشہ سمارٹ ورکر بنے، ہارڈ ورکر نہیں. کیونکہ ہارڈ ورکر تو وہ بندہ تھا جس نے ایک ہاتھ میں تیلی اٹھائی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں ریڑھی اٹھائی ہوئی تھی. اب اس کو نہیں تھا پتا کہ بھائی ریڑھی کے اوپر تیلی رکھنا ہے، آسانی سے چلے جاتے ہیں، وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہارڈ ورک کر رہا تھا، سمارٹ ورک نہیں کر رہا تھا. بہت شکریہ. آخر میں بس ایک ہی جملہ، ایک ہی نکتہ. سانوں تو لمبی چوڑی گلاں دا نہیں پتا، ایک گل پتا ہے کہ اپنا کام کرو، اپنا کاروبار کرو، کہ کم کریا کرو، کم کرن والے دی قدر ہوندی ہے. کاروبار کرو، لیڈر بن جاؤ گے.
آج نہیں تو کل صحیح، لیکن وقت آنے پہ آپ کو اس کی ویلیو کا اندازہ ہو جائے گا۔ اپنا بزنس کر لو، جدھر سے دل کرتا ہے کرو، چاہے ریڑھی لگا لو، چھوٹا کرو، اپنا بزنس کرو۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی کیا کریں تو بھائی نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے، آ جائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان، اپنے بھائی، اپنے دوست عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ رات کے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، کاروبار کریں۔ پاکستان زندہ زندہ باد۔ باد۔